کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ جنات کا بادشاہ میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے اور اسی نیت کے ساتھ ہم اپنے اس سلسلے روحانی علاج میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ہم موصول ہونے والے آپ کے فون کالز کے جوابات، آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغین آپ کے مسائل نوٹ کر لیں گے، اس کا استخارہ بھی ہو جائے گا، اس کا روحانی علاج بھی پیش کر دیا جائے گا۔ آئیے آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خلیل بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ یرکان سی کے جراثیم ہے، مجھے وہ ختم نہیں ہو رہے، ویکسین بھی کرا گیا، کوئی حال بتا دیں اس کا، آپ کی مہربانی۔ خلیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ڈیرہ غازی خان سے آپ نے کال کی، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہید عطاری کینیڈا سے، فالج کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ فہید بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فالج کا ایک بہت زبردست روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سفیان علی عمان سے۔ مجھے معدے کی درد کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مجھے 2-2.5 سال سے ہے۔ میں نے کافی علاج کروایا، کچھ فرق نہیں پڑتا، جتنی دیر تک میڈیسن کھاتا ہوں اتنی دیر تک ٹھیک رہتا ہے، بعد میں پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل سفیان علی بھائی اس کا بہت زبردست روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے، اور یہ روحانی علاج اسی ماہ ربیع الآخر، ماہ عبد القادر، ماہ اسی مبارک مہینے سے نسبت بھی رکھتا ہے، اور یہ عمل 11ویں شریف کو کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو عرض کریں گے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو قلم اور کاغذ لے لیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ تیار رہیے، آپ کو انشاءاللہ ایسا روحانی علاج عرض کیا جائے گا جو اس ماہ ربیع الآخر سے ہی یعنی ایک طرح سے نسبت بھی رکھتا ہے، اور اس میں نہ صرف پیٹ کے امراض بلکہ بے شمار امراض کا علاج بھی موجود ہے۔ آگے کال چلا دیجیے مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मेरा नाम नवीद हुसैन है। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरी वालिदा का नाम फिरदौस हारा है। मैं पिछले 6 साल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जबकि इंजीनियरिंग सिर्फ 4 साल की होती है, बट पता नहीं क्यों हर बार जब मैं पेपर देता हूँ तो नताइज अच्छे नहीं होते। और अब मेरे अभी भी 2 पेपर रह रहे हैं। पहले साल इंजीनियरिंग में पेपर अच्छे हुए, मगर फिर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। पेपर मेहनत तो हो रही है, बट पेपर का नताइज जब आता है तो वो अच्छे नहीं होते। तो मुझे अब इसलिए अपने लिए इस्तिखारा करवाना था और देखना था कहीं ये कोई बंदिश तो नहीं या कोई नजर बद तो नहीं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवीद हुसैन भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत के इम्तिहानात में कामयाबियों से हमकिनार फरमाए और आपको हर उस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए जिसमें आपकी आखिरत की बेहतरी हो। इंशाअल्लाह हमारे मुबल्लिग़ ने आपका मसला नोट कर लिया होगा और इंशाअल्लाह ये आपको इसका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करेंगे और इस्तिखारा भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये बाज़ भाइयों ने रूहानी इलाज जानना चाहें, सबसे पहले खलील भाई हैं डेरा गाज़ी ख़ान से, तो इनका मसला ये वो आपने समात फरमा लिया होगा, तो इसका मसला बता दीजिए, इसका क्या हल है। काला अरकान कहा था इन्होंने, तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा और मुजर्रब जो है रूहानी इलाज पेश खिदमत है। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज़ तालीफ़ घरेलू इलाज ये बाआसानी जो है मकतबतुल मदीना से दस्तयाब हो जाती है, वहाँ से हासिल भी कर लीजिए अगर आपके पास मौजूद नहीं है। और ये इसका सफ़ा नंबर नोट फरमा लीजिए, सफ़ा नंबर 56 के ऊपर ये इलाज रूहानी इलाज तहरीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। इसका तरीक़ाकार ये है कि बाद नमाज फ़जर 3 अदद सादी चीनी की प्लेटों पर या मोमी कागज़ों पर जर्दे के रंग से ये आयत जो है लिख लीजिए और लिखने के बाद सुबह, दोपहर और रात को एक एक प्लेट पानी से धोकर पी लीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से आपको काला अरकान के मर्ज़ से शिफा हासिल होगी। और इसके साथ साथ आपको ये चाहिए कि दावत इस्लामी की वेबसाइट से रब्ता करके वहाँ से अपना फॉर्म सबमिट करें। कार्ड के अमल के हवाले से एक फॉर्म मिलेगा, उस पर सबमिट कर दें अपना नाम वगैरह, तो इंशाअल्लाह ज़वजल कार्ड का अमल भी इस हवाले से कर दिया है इंशाअल्लाह। फ़हीद भाई कनाडा से फ़ालिज के लिए इन्होंने रूहानी इलाज मांगा है जी, फ़ालिज के मरज़ के लिए। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मदनी पंसूरा बहुत ही प्यारी अमीर सुन्नत की किताब, इसके सफ़ा नंबर 229 के ऊपर एक फ़ालिज का बहुत ही प्यारा इलाज तहरीर है। समात फरमा लीजिए। सूरह ज़िलज़ाल लोहे या स्टील के बर्तन पर लिखकर धोकर पिलाई जाए तो लकवा और फ़ालिज के मरीज़ को इसके ज़रिए शिफा हासिल होती है। तो ये आप लिख लीजिए, तहरीर फरमा लीजिए और इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से फ़ालिज के मर्ज़ से शिफा हासिल होगी। इसी के साथ मेरे शेख तरीक़ा अमीर सुन्नत का माया नाज़ बहुत ही प्यारा रिसाला रूहानी इलाज, 40 रूहानी इलाज और तिब्बी इलाज, इसके सफ़ा नंबर 2 के ऊपर एक बहुत ही मुख्तसर सा एक अमल लिखा हुआ है। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, ये 100 बार सोते वक्त पढ़ने से इंशाअल्लाह ज़वल शयातीन की शरारत, फालिज और लकवे की आफत से हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सुफियान अली भाई, आपने ओमान से हमें कॉल की, पेट में तकलीफ़ के हवाले से आपने रूहानी इलाज मांगा, तो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला जिन्नात का बादशाह, ये मकतबतुल मदीना से हासिल फरमा लीजिए। और दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net पर भी ये रिसाला मौजूद है और इस पर मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के करामात का भी तज़किरा है इसमें। तो ये किताब जिन्नात का बादशाह ये आप हासिल फरमा लें मकतबतुल मदीना से। इसके आखिरी सफ़े पर सफ़ा नंबर 20 पर जीलानी नुस्खा पेट की बीमारियों के लिए ये लिखा हुआ है। और जो मदनी चैनल के नाज़रीन ये सिलसिला इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये भी चाहें तो इसको नोट कर लें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक्तन फ़वक्तन ये मदनी चैनल पर भी आपको दिखाया जाता रहेगा। रबीउल गौस की 11वीं रात 3 खजूरें लेकर एक बार सूरतुल फातिहा, एक मरतबा सूरतुल इखलास, फिर 11 बार या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर एक खजूर पे दम कीजिए। उसके बाद इसी तरह दूसरी और तीसरी खजूर पर भी पढ़कर दम कर दीजिए। ये खजूरें
راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری، مثلاً پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیچش، قے، پیٹ کے السر وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض، در در پھروں آپ سے سب کچھ ملا، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ربیع الاخر کا مبارک مہینہ جلوہ فگن ہے، اور روزانہ 11ویں شریف تک روزانہ الحمدللہ عز و جل نماز عشاء کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں۔ کم و بیش 9 بجے کے آس پاس مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جلوس غوثیہ کی برکتیں بھی لوٹنے کا موقع ملتا ہے۔ جو ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ امیر سنت کے ساتھ اس کی برکتیں حاصل فرماتے ہیں، اور جو مطلب کہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی الحمدللہ عز و جل اس جلوس غوثیہ کا مطلب کہ زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، ابھی 11ویں شریف کو کرنا ہے، تو ساتھ میں ایک جنرلی آپ کو پیٹ کی تکلیف کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یا عظیم یا عظیم یا عظیم اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیف سے آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نوید حسین بھائی، انہوں نے کشمیر جموں کشمیر سے کال کی، تو یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں اور مسلسل رکاوٹیں اور ناکامیوں کا سامنا ہے، تو استخارے کے لیے انہوں نے فرمایا، تو ان کا استخارہ کر لیا ہوگا آپ نے اس کا، اور اس کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید حسین بھائی کا استخارہ کیا گیا کہ ان کے امتحانات وغیرہ میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ آیا ہے، تو پریشان نہ ہوں۔ نوید بھائی، آپ کو یہاں پہ ایک مدنی مشورہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اب کی بار اگر آپ کا بالفرض ذہن بنتا ہے امتحانات دینے کا، تو آپ امتحان دینے سے پہلے استخارہ کروا لیجیے، آیا آپ کے متعلق یہ امتحان دینا بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ کہ بعض اوقات بندہ بہت سی چیزیں چاہتا ہے کہ یہ صحیح ہو جائیں یا یہ میرے حق میں مجھے مل جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بندے کو بعض اوقات نہیں مل پاتی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد اس میں پھر ثمرات بندہ آخر میں دیکھ لیتا ہے کہ واقعی یہ مجھے نہیں ملی تو اس کا یہ فائدہ مجھے ہو گیا۔ تو ابھی حوصلہ رکھیں، بہرحال ہر جائز حاجات کی پورا کرنے کے لیے آپ کو مزید روحانی علاج بھی عرض کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح تابعی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہیں کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ تو آپ بھی چاہے امتحانات میں ناکامی کا سلسلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی مسئلہ ہو، تو اس میں سورہ یاسین شریف یہ اپنا معمول بنا لیں، روزانہ صبح کے وقت اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے کہ جو بھی کسی قسم کی حاجات نیک حاجات ہوں گی انشاءاللہ اس کی تلاوت کی برکت سے وہ پوری ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تلفظ کی درستگی بہت ضروری ہے، مخارج آپ کے درست ہوں تبھی جا کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے۔ بالفرض اگر تلفظ درست نہ ہوئے اور معنی بھی بدل گیا، یعنی الٹا گناہ ملنے کا بھی خدشہ ہوگا، اندیشہ ہوگا۔ تو الحمدللہ تلفظ کی بہتری کے لیے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی جگہ بجگہ کئی مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ بھی ہے۔ تو آپ کے اگر قریب کوئی مدرسۃ مدینہ بالغان ہے تو وہاں پہ آپ شرکت کر کے اپنے تلفظ وغیرہ بھی یہ درست کر سکتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالعموم اور بالخصوص وہ اسلامی کہ جنہوں نے استخارہ کروایا، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ استخارے سے علم غیب یقینی حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی یاد کر رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کی دعوت بھی پیش کی، اور قرآن پاک کیا خوب برکتیں اس کی۔
چنانچہ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غوث پاک کے حالات اس کتاب میں ایک بہت پیاری غوث پاک کی مطلب وہ لکھی گئی ہے کہ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ بہجت الاسرار کے حوالے سے یہ میرے غوث پاک کی شان لکھی گئی ہے کہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ تو کیا ہم غوث پاک کے غلام ہوتے ہوئے روزانہ کم از کم ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ایک پاؤ ہی پڑھ لیجئے، ایک رکوع ہی پڑھ لیجئے، روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی بہت زبردست نسخہ ہے بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا۔ آئیے آپ کے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد عدنان اتاری ہے، میں سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری مما کو معدے کا مسئلہ ہے، 3-4 سال ہو گئے، کافی پریشان رہتی ہے اور رات کو برے خواب بھی آتے ہیں رات کو۔ اللہ تعالیٰ مسائل حل فرمائے۔ والدہ کو معدے کا مسئلہ اور برے خواب آنا، سردار آباد سے کال کیا آپ نے، آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میں ارشد قادری بول رہا ہوں جی، مکہ سے۔ والدہ کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ عمر زیادہ ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ آپریشن بھی کرائیں 2-3 لیکن صحیح نہیں ہو رہی۔ ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی والدہ کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبداللہ اتاری اتار والا برے والا سے بات کر رہا ہوں۔ میری بھانجی کی ولادت ہوئی ہے، اس کی گدر میں کھنچاؤ سا ہے اور تھوڑی ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے اور آنکھیں بھی خراب ہیں۔ اس کا نام امامہ اتاریہ ہے اور والدہ سائرہ اتاریہ ہے۔ آپ برائے مدینہ اس کا استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھانجی امامہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ چاہیے اسلام بھائی، سب سے پہلے عدنان بھائی، انہوں نے فرمایا والدہ کو معدے کا مسئلہ ہے، برے خواب آتے ہیں، ان کے لیے روحانی علاج۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ عدنان بھائی کی والدہ کو اللہ عز و جل شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بھی ایک مدنی روحانی علاج گھریلو علاج نامی کتاب سے بتایا تھا، اس کا صفحہ نمبر 56 کے اوپر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ ایک دفعہ پھر عرض کر دیتے ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی 109 ہے اور پارہ 16۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے گا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردوں کے رنگ سے یہ آیت تحریر فرما لیجئے اور صبح دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور انہیں چاہیے عدنان بھائی کو کہ سردار آباد میں دعوت اسلامی کے جہاں تعویذات عطاری کے بستے لگتے ہیں، آپ کے علاقے میں جہاں پہ بستہ لگتا ہے تعویذات عطاری کا، وہاں سے رابطہ کیجئے اور وہاں جا کر اپنی والدہ کے لیے کارڈ کا عمل کروا لیجئے۔ کارڈ کے عمل کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس مرض سے آپ کی والدہ کو شفا حاصل ہوگی۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک انہوں نے عرض کی تھی کہ والدہ کو برے خواب آتے ہیں، اس کے لیے بھی سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 228 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے، یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، یہ 21 بار اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر سوتے وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، اللہ نے چاہا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تو اسلام بھائی ارشد بھائی، کولے کی ہڈی ان کی والدہ کی ٹوٹ گئی ہے، ان کی ہڈی جڑ جائے ایسا روحانی علاج بتا دیجیے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان کی والدہ کی جو مرض ہے اس مرض سے ان کی والدہ کو شفا حاصل ہو، ان کے دکھ درد دور ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج صفحہ نمبر 84 گھریلو علاج پر تحریر ہے، سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک دفعہ اور سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک بار پڑھ کر
बार बार दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल टूटी या फटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। ये इस्लामी भाई अपने भांजी उमामा का इस्तिखारा करवाया इन्होंने, क्या इस्तिखारे में जवाब मिला और क्या रूहानी इलाज इसका है? जी, इनके हवाले से इस्तिखारा किया गया तो इसमें कोई जादू जन्नात अमलियात वगैरह का मामला नहीं है, इसकी तरफ इशारा नहीं आया, बल्कि फ़कत बीमारी की तरफ इनका इशारा आ रहा है और कुदरती तौर पर इनकी आजमाइश का सिलसिला है ये। तो इनकी बीमारी के हवाले से भी बहुत प्यारा और आसान रूहानी इलाज है, हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिए। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 41 बार सूरह फ़ातिहा पढ़कर मरीज़ पर दम कर दिया जाए तो मरीज़ को आराम आ जाता है और आँख का दर्द बहुत जल्द अच्छा हो जाता है। और अगर इतना ही पढ़कर अपना थूक आँखों में डाला जाए तो बहुत मुफीद है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।